بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیچھے تذکرہ چلا آ رہا ہے سیدنا داود علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ ان حضرات نے اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے ہمارے رب ہمیں ایسی حکومت عطا کر دیجئے جو ہمارے بعد کسی کو آپ عطا نہ فرمائیں، چونکہ حکومت دینے والے صرف اور صرف اللہ ہے۔ ظالم کو حکومت بھی اللہ دیتے ہیں، عادل کو حکومت بھی اللہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ ابراہیم علیہ السلام اس نمرود کے ساتھ بحث کر رہے ہیں جس نمرود کو حکومت کس نے دی ہے؟ ان آتاہ اللہ الملک۔ قرآن کریم نے تیسرے پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم الشان حکومت سے بھی نواز دیا، نبوت سے بھی نواز دیا، اطاعت اور فرما برداری سے بھی نواز دیا۔ انبیاء علیہ السلام میں عجیب شان کے نبی ہیں یہ دونوں۔ حضرت داود علیہ السلام والد ہیں اور صاحب زبور ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ کافی سارے حالات اور باتیں پیچھے آ چکی ہیں۔ پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیارات میں کس کو دیا؟ جنات کو۔ یہ جنات سے کام لیتے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کیا کام لیتے، قرآن نے ان کا تذکرہ یہاں کیا۔ فرمایا یعملون له ما یشاء، یہ جنات حضرت سلیمان کے لیے وہ فرائض انجام دیتے جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے۔ نمبر 1 محاریبہ، بڑی بڑی عمارتیں بناتے۔ محاریب محراب کی جمع ہے۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے بڑی بڑی عمارتوں پر، بڑے بڑے قلعوں پر۔ پھر آہستہ آہستہ جو مسجد کا محراب ہے اس کو بھی محراب کہہ دیا جاتا ہے۔ بھئی ایک ذرا باریک بات سمجھنا، محراب حرب سے ہے۔ حرب کا معنی ہے جنگ۔ بھائی حرب کا معنی کیا ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نام رکھ دیا حرب، اور حرب کا معنی ہے جنگ۔ حرب کا معنی بھائی کیا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا تو فاطمہ سے، حضرت حسن کو پہلی مرتبہ گود میں لیا، خوش ہوئے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل اللہ نے چلائی وہ بیٹی سے چلائی۔ یہ صرف حضور کی خصوصیت ہے، نسب بیٹے سے چلتا ہے، بیٹی سے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے کس سے چلا ہے؟ بیٹی سے۔ حضرت حسن کو گود میں لیا، خوشی سے پوچھا بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ بتایا گیا حرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا جو ہے لیس بحرب، یہ جنگ نہیں ہے، اس کا نام حسن رکھو۔ اس کا نام کیا رکھو؟ حضور نے نام تبدیل کر دیا۔ 1 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت علی نے پھر اپنا شوق، اپنے ذوق کے مطابق نام رکھا حرب، اور حرب کا معنی کیا ہے؟ میں اسی پر عرض کر رہا ہوں، محاریبہ،
محاریب جو ہے یہ حرب کی جنگ. پھر نام رکھ دیا حرب، جنگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ بتایا گیا حرب. حضور نے فرمایا لیس بحرب، یہ جنگ نہیں ہے بلکہ اس کا نام کیا رکھو؟ حسن. اس کا نام کیا رکھو؟ حسین. تیسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت محسن، جو بچپن ہی میں فوت ہو گئے. حضرت فاطمہ سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن. محسن جو ہے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، چھوٹی عمر میں. پھر ایسا ہی ہوا تو اللہ کے نبی نے پھر نام تبدیل کر دیا. فرمایا نہ، یہ میرا بیٹا جنگ نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ محسن ہے. تو حرب کا معنی بھائی کیا ہے؟ جنگ. اسی سے ہے محاریب، بڑے بڑے قلعے جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے محاریب. اسی سے مسجد کا جو محراب ہے اس کا نام رکھا گیا محراب. محراب کا لفظی معنی ہوتا ہے جنگ کی جگہ. بھائی کیا؟ اب سوال پیدا ہوا کہ مسجد کے محراب میں کون سی جنگ ہو رہی ہے جو اس کا نام محراب رکھا ہے؟ مسجد کے محراب میں کون سی جنگ ہو رہی ہے جس کا نام کیا رکھا ہے؟ محراب. تو اہل علم نے فرمایا چونکہ جس وقت بندہ اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہاں شیطان سے جنگ ہونی ہوتی ہے. بھائی شیطان سے کیا ہونی ہوتی ہے؟ جیسے ہی آپ، کوئی خیالات نہیں آتے، آپ گھر سے چلے، کوئی خیالات تنگ نہیں کرتے بندے کو. جیسے ہی آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے آپ کو خیالات آ کے جکڑ لیں گے. بندہ نماز میں کبھی ادھر جا، کبھی ادھر جا، کبھی دکان میں پہنچ جاتا ہے، کبھی کراچی پہنچ جاتا ہے، کبھی کہیں پہنچ جاتا ہے. وہ دنیا جہان کے خیالات جو 24 گھنٹوں میں نہیں آتے وہ بھائی کہاں آتے؟ نماز میں. اور یہی جنگ ہے نماز میں، اپنے آپ کو زبردستی کھینچ کر اللہ کی طرف متوجہ کرنا. اسی پر تو اجر ہے. اگر ہمیں خیالات نہ آتے، ہماری فطرت ہوتی اللہ اکبر کہتے ہی اللہ کی ذات میں گم ہو جاتے، تو پھر ہم میں اور فرشتوں میں کوئی فرق نہ رہتا. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر الٹ جذبات رکھے تاکہ ہم نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو گھسیٹ کر، کھینچ کر، شیطان کا مقابلہ کر کے نماز میں بھائی کس کی طرف متوجہ ہوں گے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. اس لیے بھائی یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، انسان کو نماز پڑھتے ہوئے چاہے 50 سال ہو جائے چاہے 60 سال ہو جائے، نماز میں یہ کیفیت موت تک پیش آتی رہے گی کہ بندہ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے خیالات ادھر ادھر جاتے. چونکہ یہی عبادت ہے. بھائی فجر کے وقت سونے کو جی چاہ رہا ہے، نیند کو چھوڑ کر آنا، اپنے جسم کی تھکاوٹ کی پرواہ نہ کرنا، پھر بھی تہجد میں اٹھنا اور نماز کے لیے آنا، اللہ تعالیٰ کو یہی تو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بھائی یہی کیا ہے. اگر طبی طور پر بغیر مشقت کے سب کچھ ہوتا رہتا تو پھر ہماری حالت فرشتوں جیسی ہوتی. علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی یاد، ذکر و اذکار، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنا فرشتوں کے لیے اس طرح ہے جس طرح میرے اور آپ کے لیے سانس. ہمیں جیسے آکسیجن چاہیے نا، فرشتوں کو یہ آکسیجن نہیں چاہیے. ان کا آکسیجن کیا ہے؟ ذکر اللہ. اور اس پر ان کو کوئی اجر نہیں ملتا چونکہ یہ غیر اختیاری ہے. اور ہماری زبان سے بھائی سبحان اللہ نکلے گا، اس پر اللہ اجر دے گے کہ نہیں؟ کیوں یہ اختیار سے نکلا ہے. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، محراب کو محراب اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے بھائی علماء نے لکھا کہ 2 جگہ بندے کو خیالات تنگ کرتے ہیں. بھائی کتنی جگہ؟ ایک نماز میں، دوسرا واش روم میں. بندہ جب واش روم، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واش روم میں جانے کی دعا مجھے اور آپ کو سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو دعا سکھائی ہے اس میں بہت حکمت ہے، بہت حکمت ہے.
فرمایا کہ جب واش روم میں جاؤ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مرد جنات سے اور عورتوں جنات سے، ان کے حملوں سے، ان کے وسوسوں سے۔ بہرحال فرمایا یعملون لہ ما یشاء، یہ جو جنات تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا بناتے؟ محاریب، بڑے بڑے قلعے بناتے، وتماثیل، اور مورتیاں بناتے، مجسمے بناتے۔ اس لفظ کو بھائی ذرا اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تماثیل کا لفظی معنی ہوتا ہے مجسمے، مورتیاں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان یہ چیز کیوں بنواتے؟ یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس میں دو باتیں ذرا ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات، مفسرین نے اس کی ایک وضاحت یہ کی ہے کہ مورتیاں، مجسمے یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں چونکہ یہ چیزیں شرک کا دروازہ کھولتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی برکت سے اس امت پر یہ فضل کیا ہے کہ شرک کے تمام راستے بند کر دیے۔ شرک کے تمام راستے کیا کر دیے ہیں؟ بند کر دیے۔ چونکہ اسلام میں ایک بال کے برابر بھی شرک گوارا نہیں ہے۔ چونکہ یہ مورتیاں، یہ مجسمے آہستہ آہستہ انسان کو پوجا پاٹ کی طرف لے جاتے تھے، اس لیے اسلام میں بھائی اس کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ آپ حضرات کو پتہ ہے سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے اور بھائیوں نے سجدہ کیا، اس کا تذکرہ قرآن میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ تو کبھی جائز نہیں تھا، وہ احترام جس طرح ملاقات کے لیے ہے نا، یہ سجدہ تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی، اسلام آیا، اسلام نے اس سجدے کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ لہٰذا آج ہمارے یہاں سندھ کے علاقوں میں دیکھا ہے کسی بڑے کو ملتے ہوئے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ اسلام میں یہ ہرگز جائز نہیں۔ اسلام میں سر جھکانا صرف اور صرف بھائی کس کے آگے ہے؟ اللہ کے آگے۔ اللہ کے علاوہ کسی جگہ سر جھکانا یہ شرک ہے، اسلام نے اس کو بڑی سختی سے منع کیا۔ تو تماثیل، وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مورتیاں بناتے، مجسمے بناتے، وہ اس شریعت میں جائز تھا، اس شریعت میں جائز ہے۔ ایک رائے تو مفسرین کی یہ ہے، یہ بھی اچھی ہے، لیکن میری سمجھ میں جو بات آتی ہے اکابر مفسرین کی تفاسیر کو دیکھ کر، اہل علم سے فائدہ اٹھا کر جو میں بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ مورتیاں، مجسمے پہلی شریعتوں میں بھی جائز نہیں تھے، چونکہ آج بھی تورات میں وہ آیات موجود ہیں۔ 3 جگہ تورات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ تم ہرگز مورتیاں، مجسمے اور تصویریں نہ بناؤ۔ لہذا تصویریں بنانا، مجسمے بنانا، مورتیاں بنانا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا۔ پھر یہ کیا چیز ہے تماثیل؟ اہل علم نے فرمایا تماثیل سے مراد بے جان چیزوں کی تصویر کشی اور ان کی مورتیاں بنانا۔ یہ بات یاد رکھیے، موطا مالک جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، امام بخاری تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب موطا مالک، امام مالک رحمہ اللہ تابعی ہے، مدینہ میں بیٹھ کر سب سے پہلے بھائی جو حدیث کی کتاب لکھی گئی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بخاری تو بہت بعد میں لکھی گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ ارشاد ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات سیکھی ہم نے کہ اسلام میں مورتی، مجسمہ، تصویر اس جاندار کو کہا جاتا ہے جس جاندار کا چہرہ ہو۔ مثلا ایک آدمی بھینس کی مورتی بناتا ہے، آگے چہرہ نہیں ہے تو آپ اس کو مورتی نہیں کہہ سکتے۔ انسان کا پورا مجسمہ ہے کہیں اور اس کا چہرہ کاٹ دیا گیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور صحابہ اکرام نے یہ فرمایا کہ آپ اس کو مورتی نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا تماثیل سے مراد بے جان چیزوں کی منظر کشی ہے۔
آج بھی اسلام میں مثلا اگر ہم یہاں کوئی خوبصورت پینٹنگ لگانا چاہیں جس میں پہاڑوں کی منظر کشی ہو، باغات کی منظر کشی ہو، سمندر کی پانی کی ہو، پھول پودوں کی ہو، بھائی وہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ وہ بالکل جائز ہے، چونکہ وہ شرک کا سبب نہیں ہے۔ ہاں، جاندار کی جائز نہیں ہے، چونکہ تماثیل کہا جاتا ہے ایسے مجسمے کو جس میں طول و عرض اور عمق ہو، جس میں موٹائی ہو، گہرائی ہو۔ بھائی میری اتنی بات سمجھ گئی؟ اب اگلی بات سمجھ لیے کہ آج جو تصویر ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تصویر کا کیا حکم ہے؟ تصویر کی پہلے تعریف سمجھ لیجیے۔ تصویر، اور یہ بات واضح ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی صحیح احادیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے سے بھائی کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اسلام میں تصویر ہرگز جائز نہیں، چونکہ صحیح احادیث میں یہ بات آ گئی کہ تصویر کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تصویر کہا کسے جاتا ہے؟ تصویر کہا جاتا ہے جس میں ٹھہراؤ ہو، جس کی چوڑائی ہو، لمبائی ہو، اس میں ٹھہراؤ ہو۔ جس طرح ہمارے یہاں فلیکسوں پر، اشتہاروں پر یہ تصویریں چھاپ دی جاتی، ہمارے یہاں یہ بات غلط رواج پکڑ گئی ہے، دینی حلقوں میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ بینروں پر، اشتہاروں پر تصویرات سر عام چھاپی جا رہی۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے، یہ ہرگز درست، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر سے کیا کیا ہے؟ بڑی سختی کے ساتھ، ایک نہیں دو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں، لہٰذا یہ تصویر جائز نہیں ہے۔ بھائی اگر میں تھوڑی سی باریکی میں جاؤں آپ میری بات سمجھیں گے؟ ویسے میں درس میں اس طرح کی علمی باتیں کم کرتا ہوں، چونکہ درس ریکارڈ ہوتا ہے، بہت جگہ جاتا ہے، سننے والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ عرب علماء جو ہیں وہ صرف اس چیز کو تصویر مانتے ہیں جس میں موٹائی ہو، گہرائی ہو، جیسے چونے سے کوئی چیز بنانا، لکڑی سے تصویر بنانا۔ وہ یہ جو تصویر ہے نا، وہ کیمرے کی تصویر کو تصویر نہیں مانتے۔ اس لیے موجودہ زمانے میں جامعہ ازہر، پورے عرب علماء کی جو رائے ہے، وہ صرف مجسمے کو تصویر مانتے ہیں۔ بھائی مجسمے کو کیا مانتے ہیں؟ تصویر مانتے ہیں، جس میں موٹائی ہو، چوڑائی ہو، جو چونے سے بنے، جو لکڑی سے بنے، جو سیمٹ سے بنے، اس چیز کو مانتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر کے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، جس چیز میں وہ بھی تصویر ہے، وہ مجسمہ اسلام میں وہ بھی بالکل منع ہے۔ ہاں، جس چیز میں ٹھہراؤ ہو، وہ خود سے چسپا ہو سکتی ہو، کھڑی ہو سکتی ہو، جس طرح ہمارے یہاں فلیکسوں پر ہوتا ہے، یہ بھی تصویر ہے۔ بھائی یہ بھی کیا ہے؟ تصویر ہے۔ اس لیے یہ دونوں طرح کی تصویریں منع ہیں۔ ہاں، یہ جو تصویر ہے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے مجبوری میں، جب کوئی قانونی مجبوری ہو۔ مثلا ہمارے یہاں شناختی کارڈ ایک مجبوری ہے، پاسپورٹ ایک مجبوری ہے۔ آج کل قانونی معاملات میں ہر جگہ بھائی تصویر چلتی ہے کہ نہیں؟ وہ ایک قانونی مجبوریاں ہیں، ایک تحفظ جان کا، مال کا، قانون کا، ریاست چلانے کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام روٹین میں جائز نہیں ہوتی، مجبوری میں بھائی وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جائز ہوتی ہے۔ لہٰذا قانونی مجبوری ہی کی حد تک اس کو رکھا جائے۔ عموماً جو ہمارے یہاں شوق ہے یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات، پھر یہ جو موبائل کی تصویر ہے، جیسے میری بھی ویڈیو بن رہی ہے، کوئی کہے گا جناب یہ کیا، ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں تصویر جائز نہیں ہے اور خود موبائل سے اس سے کیا بن رہی ہے؟ آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، یہ کیسے جائز ہو گیا؟ تو بھائی یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے، اس پر پوری عرب علماء اور ہمارے بر صغیر کے تقریباً 60-70%، آپ یوں کہہ لیجئے جمہور امت، اس بات پر متفق ہے کہ یہ تصویر نہیں، یہ عکس ہے۔ بھائی یہ تصویر نہیں، یہ کیا ہے؟ جس طرح ہم شیشے کے سامنے جاتے ہیں، بھائی وہ کیا رہتا ہے؟ عکس رہتا ہے۔ شیشہ تو حضور نے بھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ صحیح احادیث میں اللہ کے نبی نے آئینہ اور شیشہ دیکھ کر دعا پڑھی ہے۔ یہ عکس ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر اس موبائل کو کھولا جائے، توڑا جائے، تو اس کے اندر سے کوئی تصویر نہیں نکلے گی۔
بھائی اس تصویر کا کوئی وجود ہے؟ ہاں، اگر اس تصویر کو کاغذ پر منتقل کر دیا جائے، جیسے آج کل جدید آلات ہے، کمپیوٹر کے ساتھ اس کو لگا کے اس کو کیا کر لیتے ہیں، پرنٹر پہ پرنٹ کر لیتے ہیں، پھر تصویر کا حکم ہوگا۔ جب تک یہ اس کے اندر ہے تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ عکس ہے۔ بس جدید طریقے سے عکس کو جام کر لیا گیا ہے، روک لیا گیا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ ڈیجیٹل موبائل کی جو تصویر ہے اس کو تصویر نہیں کہہ سکتے، یہ حقیقت میں بھائی کیا ہے؟ عکس ہے۔ عکس چونکہ جائز ہے، لہٰذا یہ موبائل کا جو عکس ہے اس کو تصویر نہیں کہنا چاہیے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ عکس۔ یہ جو موبائل سے عکس لیا جاتا ہے یہ جائز ہے۔ ہاں، ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، جب بھی کبھی ایسی بات آتی ہے پھر دوست کہتے ہیں پھر مفتی صاحب یہ تو موبائل پہ آپ جتنے فلمیں ڈرامے جو چاہے دیکھیں، آپ نے تو عکس کہہ کر سب کو جائز قرار دے دیا۔ بھائی ہم، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے؟ بات تو بڑے علماء کی ہو رہی ہے، ہم تو نہ ایک میں نہ دو میں۔ آپ نے ہر چیز کو جائز قرار دے دیا۔ بھائی جائز قرار نہیں دیا، یاد رکھیے جس چیز کو اصل دیکھنا جائز ہے اس کا عکس دیکھنا بھی جائز ہے، جس چیز کو اصل دیکھنا جائز نہیں اس کا عکس دیکھنا بھی جائز ہے۔ بھائی غیر محرم عورت کو اصل دیکھنا جائز ہے؟ اچھا، شیشے کے ذریعے اگر خواتین گزر رہی ہے، کوئی بندہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے، اس کے سامنے شیشہ لگا ہوا ہے جیسے ڈرائیوروں کا لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس شیشے کے ذریعے نامحرم عورت کو دیکھ سکتے نہیں، چونکہ وہ اصل نامحرم کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کے عکس کو بھی۔ لہٰذا فلم ڈرامے یہ جتنے خواتین کے موبائل میں جو کچھ ہے یہ سارا کچھ ناجائز اور حرام ہے، اگرچہ یہ عکس ہے۔ کیوں؟ نامحرم کو اصل دیکھنا جائز نہیں، جس منظر کو اصلاً دیکھنا جائز نہیں اس کا عکس دیکھنا بھی جائز ہے۔ بھائی اللہ معاف فرمائے، میں تو ایک دینی مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اگر یہ ناچ گانا جو ہوتا ہے یہ اصل دیکھنا جائز ہے؟ اصل دیکھنا بھی جائز ہے، تو لہٰذا موبائل کے ذریعے اگر اس کی عکس بندی کر دی گئی ہے تو اس عکس کو دیکھنا بھی، لہٰذا یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کو تصویر نہیں کہہ سکتے، یہ بھائی کیا ہے؟ عکس ہے۔ اور جس چیز کو اصل دیکھنا جائز ہے اس کا عکس دیکھنا بھی جائز ہے، جس چیز کو اصل دیکھنا جائز نہیں اس کا عکس دیکھنا بھی۔ ہاں، غیر جانداروں کی تصویر بھی جائز ہے، وہ تصویر نہیں آئے گی، اور غیر جاندار جو ہے ان کا عکس دیکھنا بھی بھائی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ جو لوگ تصویر کو جائز کہتے ہیں، مجسموں کو جائز کہتے ہیں، وہ تماثیل قرآن کی اس آیت سے دلیل نکالتے ہیں۔ جتنے لوگ بھی ہمارے یہاں تصویر کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں، مجسموں کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں، وہ قرآن کریم کے اس لفظ کی طرف آتے ہیں، اور قرآن کریم کی تشریح کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سامنے نہ ہوں۔ یہ بات میں آپ کو بار بار عرض کرتا رہا ہوں، قرآن کی اصل سب سے اعلیٰ تشریح وہ ہے جو بھائی کس نے کی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے احادیث مبارکہ جو ہے یہ اصل میں تشریح ہے کس کی؟ قرآن کریم کی۔ بھائی اصل میں تشریح ہے کس کی؟ قرآن کریم کی۔ یعملون لہ ما یشاء، تو یہ جنات جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے جو حضرت سلیمان چاہتے، محاریبہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے، وتماثیلا اور ان کے لیے مورتیاں بناتے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اس آیت سے انشاءاللہ کل دوبارہ چلے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔